بلکہ ایک اور حدیث میں پڑھا ہے، توجہ دیجیے گا میری باتوں پر، آپ کا ایمان بنتا چلا جائے گا، کہ جب سورہ قل هو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس قل هو اللہ کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ رحمان دی گئی تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اللہ پاک نے 70,000 فرشتوں کو نازل فرمایا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، فرشتوں کے پہروں کے اندر۔ بلکہ پہرا میں کیوں کہوں، شاید یہ لفظ توہین کا نہ نکل آئے، گویا کہ قل هو اللہ جب آسمان سے اتری تو آپ یوں کہہ لیں کہ فرشتے اپنے آپ کو مزید خوش قسمت بنانے کے لیے اس قل هو اللہ کی چادر یا اس کے سائے کے نیچے اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی دنیا میں، قبر میں، آخرت میں قل هو اللہ کا سایہ نصیب کر دے، آمین کہہ دیں۔ کاش اللہ پاک سارے قرآن کا سایہ ہمیں نصیب کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض خوش قسمت ایسے ہوں گے جب ان کی جان نکلتی ہے تو قرآن کفن کے اندر چھپ جاتا ہے، وہ مرنے والے کو جس کی قرآن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ میرے کفن میں کوئی چھپا بیٹھا ہے، تو وہ مرنے والا اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ مرنے والا تو اکیلا جاتا ہے، تو کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے چپ کر، میں تیرا وہ دوست ہوں کہ جس کے ساتھ تو نے دنیا میں دوستی لگائی تھی، اور میں وہ دوست ہوں جو بے وفا نہیں۔ دنیا کا ہر دوست بے وفا ہے، میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں اللہ کی دوستی لگا لو، اللہ بے وفا نہیں۔ اللہ کے رسول سے دوستی لگا لو، اللہ کا رسول بے وفا نہیں۔ زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء اولیاء کے ساتھ دوستی لگایا کرو، یہ بے وفا نہیں ہوتے، یہ باقی ساری دوستیاں بے وفا ہیں، مطلب کی ہیں۔ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، علماء کی، اولیاء کی دوستیاں بغیر کسی لالچ کے ہوتی۔ اب یہ 3-4 دن ہمارے مہمان علماء، نہ آپ نے ان کو دنیا دی نہ انہوں نے آپ کو دنیا دی، کیا تھا؟ یہ وہ محبت تھی، یہ وہ دوستی تھی جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنا کے جو آپ کے دلوں میں اتر گئی۔ اور اگر آپ نے ان باتوں کو پلے باندھ لیا تو قیامت والے دن آپ کے کام۔ تو قرآن کہتا ہے چپ کر، پریشان نہ ہو، میں وہ دنیا کا بے وفا دوست نہیں جو تجھے چھوڑ دوں، بلکہ میں تجھے قبر کے عذابوں سے بھی بچا کر قیامت تک کے لیے جنت میں پہنچا کر واپس آؤں گا، ساتھ چلوں گا۔ اب اسے اطمینان ہو جاتا ہے مرنے والے کو، یہ میرا صحیح دوست ہے۔ آمین کہہ دو، اللہ ہمیں قرآن کی دوستی دے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی وجہ سے 7 آسمانوں سے بھی اونچی عزت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، 7 آسمان نیچے رہ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کی وجہ سے ایسے ذلیل ہو جاتے ہیں کہ زمین بھی ان کو جگہ دینے کو تیار نہیں ہوتی۔ قرآن ایک عزتوں کی کلام ہے، کیوں نہ ہو کہ عزتوں والے خالق و مالک کی کلام ہے، جو عزتوں کو پیدا کرنے والا عزتوں کا سمندر ہے، یہ اس کی کلام ہے۔ اور جو عزتوں والوں کی کلام کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو یہ کلام اس کو بھی عزتیں دیتی۔ www.darsequran.com